سلف کی جرأت کے کچھ واقعات۔ ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے قریش مکہ کو ان کے اقتدار و اختیار اور اپنے ضعف کے باوجود منع کیا تھا۔ یہ واقعہ عروہ نے بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مکہ کے دوران جتنی ایذا پہنچائیں ان میں سخت ترین ایذا کون سی تھی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک دن سرداران قریش حجرہ اسود کے قریب جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اس شخص کے سلسلے میں ہم نے بے انتہا صبر اور برداشت سے کام لیا ہے۔ اس نے ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف کہا، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیں، ہمارے دین میں کیڑے نکالے، ہماری جماعت کا شیرازہ بکھیرا، ہمارے معبودوں کے متعلق توہین آمیز باتیں کہیں۔ واقعتاً ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے معاملے پر صبر کیا ہے۔ اسی دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے آپ پر فکرے قصے اور آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جن کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر نمایاں ہوا، لیکن آپ طواف میں مشغول رہے۔ دوسری بار بھی قریش کے لوگوں نے اسی طرح کے توہین آمیز الفاظ کہے۔ اس دفعہ بھی آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی قریش نے گستاخی کی۔ اس مرتبہ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، اے گروہ قریش، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں تمہارے لیے ذبح لایا ہوں، یعنی موت کا پیغام لایا ہوں۔ یہ سن کر حاضرین نے اپنی گردنیں نیچی کر لیں اور اس طرح خاموش ہوئے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس تنبیہ کے بعد قریش کے وہ لوگ جو طواف کے دوران آپ کو ایذا پہنچانے میں پیش تھے آپ کی دلداری میں مصروف ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو القاسم، آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لے جائیں، بخدا آپ نادان نہیں ہیں۔ دوسرے روز پھر اسی طرح لوگ جمع ہوئے اور آپ کا تذکرہ شروع ہوا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ کل کے واقعے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کل ہمیں کیا دے گیا اور ہم نے اسے کیا دیا؟ اس نے وہ سب کچھ کہا جو ہمیں ناپسند ہے اور ہم نے اس کے باوجود اسے جانے دیا۔ ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ وہاں موجود لوگوں نے یکبارگی آپ پر یلغار کی اور آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آپ سے اس طرح کے استفسارات کرنے لگے کہ اے محمد، کیا تو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے؟ کیا تو ہمارے دین کو غلط بتلاتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کے ہر سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں، ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ آپ کے جواب سے وہ اور بھی برا فروختہ ہوئے اور ایک قریشی نے آپ کی چادر پکڑ کر گھسیٹنی شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور قریش سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو بدبختو، کیا تم ایک شخص کو محض یہ کہنے پر مار ڈالنا چاہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس پر قریش نے آپ کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے قبل آپ کو اس قدر ایذا پہنچائی ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری میں اختصار کے ساتھ اور ابن حبان میں مفصل مذکور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے صحن میں تھے، عقبہ ابن معیط آپ کے نزدیک آیا اور اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑا اور اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے گلا گھونٹا۔ ابھی وہ یہ حرکت کر ہی رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے۔
انہوں نے عقبہ ابن معیط کا شانہ پکڑ کر دھکا دیا اور فرمایا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ اس نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے عطایا روک لیے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک روز جب وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے معاویہ، یہ مال جو تم نے روکا ہے نہ تمہاری محنت کا ہے اور نہ تمہارے باپ کی محنت کا اور نہ تمہاری ماں کی محنت کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ بات سن کر بے حد غضبناک ہوئے اور ممبر سے اتر کر اندر چلے گئے، ساتھ ہی لوگوں سے یہ بھی کہہ گئے کہ کہیں جانا مت۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نہا کر واپس آئے اور فرمایا کہ ابو مسلم نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی کہ جس سے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا ہے، الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار وَإِنَّمَا تَطْفَى النَّارَ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضَبَ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کی خلقت آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اور اس میں وارد حدیث ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اندر جا کر اس حکم پر عمل کیا اور غسل کر کے واپس آیا، اور اب میں ابو مسلم سے کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے۔ یہ مال نہ میری محنت کا ہے اور نہ میرے باپ کی محنت کا ہے، اس لیے آؤ اور اپنے عطایا لے جاؤ۔ صبغۃ ابن محسن عنزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے۔ جب وہ خطبہ دیا کرتے تھے تو حمد و صلات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرنے لگتے تھے۔ مجھے ان کا یہ طریقہ برا لگا۔ ایک روز جب وہ خطبہ دینے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ آپ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر عمر فاروق کو فوقیت دیتے ہیں اور خطبہ میں ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے۔ چند جمعوں تک تو وہ برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری شکایت لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دی کہ صبغۃ ابن محسن عنزی میرے خطبے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ صبغۃ ابن محسن کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ میں نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی اور بصرے سے مدینہ پہنچا۔ جس وقت میں مدینہ منورہ پہنچا آپ اپنے گھر میں تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام بتلایا۔ فرمایا نہ تم نے مرحبا کہا اور نہ اہلاً، یعنی وہ کلمات نہ کہے جو ملاقات کے موقع پر ملنے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مرحبا یعنی وسعت و کشادگی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اہل کے سلسلے میں عرض ہے کہ میں تنہا ہوں، نہ میرے پاس اہل و عیال ہے اور نہ مال و منال ہے۔ آپ تو اتنا بتلائیے کہ آپ نے مجھے اتنے دور دراز علاقے سے کیوں بلا بھیجا؟ میرا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا دی گئی ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے درمیان وجہ نزاع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو حمد و صلات کے بعد آپ کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ صاحب رسول خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر آپ کو فوقیت دی جائے۔ میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے آپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیج دی۔ میری یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے حد ملول ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھ سے فرمایا
کہ صبغت تم مجھ سے زیادہ توفیق یاب اور ہدایت یافتہ ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک دن رات عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے، کیا میں تمہیں اس کی وجہ نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتلائیں۔ فرمایا ان کی رات تو اس لیے افضل ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مظالم سے بچ کر مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور اس شان سے تھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ ان کا یہ اضطراب دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو بکر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ادھر ہو جاتے ہو، کبھی ادھر۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو آگے آ جاتا ہوں، اور جب یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کے آدمی پیچھے نہ آ رہے ہوں تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، بائیں طرف سے حملے کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ غرض یہ کہ مجھے آپ کے سلسلے میں کسی پہلو سکون نہیں ملتا۔ اس رات کا سفر آپ نے پنجوں کے بل کیا تاکہ آواز نہ ہو۔ طویل سفر کے باعث آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور غار ثور تک لے کر چلے۔ وہاں پہنچ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ اس غار میں داخل نہ ہوں تا وقت یہ کہ میں اندر جا کر نہ دیکھ لوں کہ اگر کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے ایذا دے اور آپ کو نہ دے۔ چنانچہ ابو بکر اندر گئے، غار میں کچھ نہ تھا، باہر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ غار کی دیوار میں ایک شگاف تھا جس میں سانپ اور بچھو تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شگاف کو اپنے پاؤں رکھ کر بند کر دیا، اس خوف سے کہیں یہ کیڑے نکل کر آپ کو ایذا نہ پہنچائیں۔ ادھر ان کیڑوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ڈسنا شروع کر دیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو بہنے لگے، لیکن آپ نے شگاف سے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں سکون ڈال دیا اور باقی رات آپ نے اطمینان سے گزاری۔ یہ ان کی رات تھی۔ دن کا حال یہ ہے کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو عرب کے بعض قبیلے مرتد ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا۔ میں ان کے پاس گیا تاکہ ان کے اس قصد و ارادے کی مخالفت کروں اور انہیں جہاد کا اقدام کرنے سے روکوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ انہوں نے فرمایا عمر، مجھے حیرت ہے کہ تم کفر میں اتنے سخت تھے اور اسلام میں اس قدر کمزور پڑ گئے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں نے مجھے وہ رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ بہرحال ہم نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی۔ خدا کی قسم، اس سلسلے میں ان کی رائے درست تھی، ان کا اقدام بجا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ایسا کرنے سے منع کیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ صبغت ابن محسن کی یہ روایت بیہقی نے دلائل النبوہ میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے۔
ہجرت کا واقعہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، مگر اس سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ہے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ مرتدین سے جہاد کی روایت صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ حضرت عطا ابن رباح عبد الملک ابن مروان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے زمانہ خلافت میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا۔ جس وقت آپ اس کے دربار میں پہنچے، مکہ اور اطراف مکہ کے اشراف کا ہجوم اس کے ارد گرد موجود تھا۔ آپ کو دربار میں آتا ہوا دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے قریب تخت پر لے جا کر بٹھلایا اور خود ان کے سامنے ادب سے بیٹھا اور عرض کیا کہ اے ابو محمد، کس لیے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا، امیر المومنین، حرم خدا اور حرم رسول کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا اور ان میں آباد لوگوں کی خبر گیری کرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کی اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ تم انہی کی بدولت تخت خلافت پر متمکن ہوئے ہو۔ ان مجاہدین کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا جو سرحدوں پر متعین ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت میں مصروف ہیں، نیز مسلمانوں کی مشکلات اور معاملات پر نظر رکھنا، اس لیے کہ ان کے متعلق صرف تم سے باز پرس ہوگی۔ ان لوگوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا جو تمہارے دروازے پر آئیں، نہ ان پر دروازہ بند کرنا اور نہ ان کے معاملات سے غفلت برتنا۔ عبد الملک نے عرض کیا کہ آپ کے ارشادات بجا ہیں، میں ان پر عمل کروں گا۔ جب عطا ابن رباح اٹھ کر چلے تو عبد الملک نے انہیں پکڑ لیا اور عرض کیا کہ آپ نے ہم سے دوسروں کی ضرورتوں سے متعلق فرمایا ہے، اپنی بھی کسی ضرورت کا اظہار کیجیے۔ فرمایا، مجھے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو عبد الملک نے حاضرین سے کہا کہ شرف اور بزرگی اسے کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن ولید ابن عبد الملک نے دربان سے کہا کہ تم دروازے پر ٹھہرو اور جو شخص ادھر سے گزرے اسے روک لو، ہم اس سے کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ دربان دروازے پر کھڑا رہا۔ سب سے پہلے عطا ابن رباح ادھر سے گزرے۔ دربان نے ان سے کہا کہ بڑے میاں، آپ امیر المومنین کے پاس چلیں، یہ ان کا حکم ہے، وہ آپ سے کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ آپ اندر پہنچے۔ اس وقت ولید کے پاس حضرت عمر ابن عبدالعزیز موجود تھے۔ آپ نے اندر جا کر فرمایا، السلام علیکم یا ولید۔ ولید نے انہیں دیکھا تو دربان پر بے حد ناراض ہوا کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو روک لینا جو مجھے قصہ کہانی سنائے، اس کے بجائے تو ایسے شخص کو لے آیا ہے جس نے میرا وہ نام بھی لینا گوارا نہیں کیا جو اللہ تعالی نے میرے لیے پسند فرمایا ہے۔ دربان نے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی شخص ادھر سے نہیں گزرا۔ ولید نے عطا ابن رباح سے بیٹھنے کے لیے کہا اور عرض کیا کہ کچھ سنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے جو باتیں کیں ان کا ماحصل یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے محبہب کہتے ہیں۔ یہ وادی اللہ تعالی نے ان عمراء و حکام کے لیے تیار کی ہے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ سن کر ولید چیخ اٹھا اور خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تم نے امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ عطا نے ان کا ہاتھ زور سے دبایا اور فرمایا، اے عمر، حقیقت یہی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کرتے تھے کہ اس واقعے کے بعد مدتوں میرا ہاتھ دکھتا رہا۔ ابن ابی شمیلہ عقل و ادب میں جن کی بڑی شہرت تھی، عبد الملک ابن مروان کے پاس گئے۔ عبد الملک نے ان سے کچھ کہنے کی درخواست کی۔ فرمایا، کیا کہوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کہی گئی ہر بات قابل مواخذہ ہے اور کہنے والے کے لیے مضر ہے۔ عبد الملک یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ لوگ ہمیشہ ہی سے ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کرتے رہے
رہے ہیں، اس لیے آپ بھی مجھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایا امیر المومنین یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی تلخی سے وہی لوگ چھٹکارا پائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ عبد الملک نے روتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ میں زندگی بھر آپ کے ان قیمتی کلمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے رکھوں گا۔ ابن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجاج نے کوفہ اور بصرے کے علماء اور فقہا کو بلایا، ہم سب اس کے پاس پہنچے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے والوں میں آخری تھے۔ حجاج نے ان کی تعظیم کی اور اپنے قریب ایک کرسی پر عزت کے ساتھ انہیں بٹھلایا۔ گفتگو شروع ہوئی، حجاج سوال کرتا رہا، ہم جواب دیتے رہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو حجاج نے ان کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، ہم سب نے بھی اس کی تائید کی۔ ہم پر خوف غالب تھا اور اس کی تائید و موافقت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دانتوں تلے انگلی دبائے خاموش بیٹھے رہے۔ حجاج نے ان سے پوچھا، ابو سعید آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی کچھ کہیں۔ آپ نے معذرت کی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کی رائے جاننے پر اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے، وَمَا جَعْلَنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 143۔ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون اللہ تعالی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے، اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا ثقیل ہے۔ ہاں مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اور علی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے۔ نیز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی صاحبزادی کے شوہر ہیں۔ آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو فضیلتیں لکھ دی تھیں وہ انہیں حاصل ہیں۔ تمہارے یا کسی اور شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان فضائل سے روک دے یا ان کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو خداوند قدوس خود حساب لیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کا مواخذہ کرنے والے؟ اس اظہار رائے پر حجاج بہت زیادہ چیں بجبیں ہوا، غصے سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ناراض ہو کر تخت شاہی کے عقب میں واقع کمرے میں چلا گیا۔ ہم سب لوگ باہر چلے گئے۔ عامر الشعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نے حجاج کو ناراض کر دیا ہے اور اس کے سینے میں کینے کی آگ جلا دی ہے۔ انہوں نے کہا، اے عامر میرے قریب نہ آؤ، لوگ کہتے ہیں کہ عامر شعبی کوفے کا عالم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تم انسانوں کے ایک شیطان سے اس کی خواہش کے مطابق گفتگو کر رہے تھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا خوف بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے سوال کا وہ جواب دیا جو اسے مطلوب تھا۔ اگر سچ کہنے کی ہمت نہ تھی تو خاموشی اختیار کرتے۔ میں نے کہا کہ اگرچہ میں نے وہی کہا ہے جو وہ چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بات اور بھی زیادہ غلط ہے کہ تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تھے۔ عامر شعبی ہی کی روایت ہے کہ حجاج نے حسن بصری کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان عمراء و حکام کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے مال و دولت کے لیے اللہ کے بندوں کو قتل کر دیا؟
نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کے سامنے ان عمرہ کی مذمت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ صحیح ہے۔ پوچھا اس کی وجہ؟ جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں سے بیان کر دینا، کتمان علم نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 187۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، حجاج نے انتہائی سختی کے ساتھ انہیں روک دیا اور کہنے لگا کہ اگر آئندہ میں نے تمہاری زبان سے یہ باتیں سنی تو سر قلم کر دوں گا۔ حتیت زیات کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تو حتیت ہے؟ فرمایا ہاں، جو بات تو پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ میں نے مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ سے 3 عہد کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کیا جائے گا تو میں اس کے جواب میں حق بات کہوں گا۔ دوسرا یہ کہ اگر مجھ پر مصیبت نازل ہوئی تو میں صبر سے کام لوں گا۔ تیسرا یہ کہ اگر میں بعافیت رہا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حجاج نے ان سے پوچھا کہ تو میرے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو زمین میں دشمن خدا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگوں کو بلا کسی قصور کے قتل کرا دیتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ عبد الملک تم سے زیادہ برا ہے، اس کے جرم بے شمار ہیں، اس کی ایک بڑی غلطی خود تیرا وجود ہے۔ حجاج اس صاف گوئی سے بے حد غضبناک ہوا اور جلادوں کو حکم دیا کہ وہ حتیت کو دردناک سزا دیں۔ انہیں سزا دی گئی، یہاں تک کیا گیا کہ بانس کی کھپاچیں ان کے گوشت پر رکھ دیں اور انہیں رسی سے باندھ دیا، پھر ایک ایک کھپاچ کھینچی یہاں تک کہ گوشت ادھڑ گیا، مگر وہ اس تمام تر تکلیف اور جان لیوا سزا پر خاموش رہے۔ نہ انہوں نے معافی مانگی نہ تکلیف کا اظہار کیا۔ سزا دینے والوں نے حجاج سے کہا کہ اب مجرم عالم نزا میں ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اسے باہر شارع پر ڈال دیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں اور ان کا رفیق ان کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ اگر کوئی خواہش ہو تو بتلائیں۔ انہوں نے پانی مانگا، ہم نے انہیں پانی پلایا۔ وہ اس تکلیف اور جاں گسل زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اس وقت ان کی عمر 18 برس کی تھی۔ روایت ہے کہ عمر ابن حبیرہ نے بصرے، کوفے، مدینے اور شام کے علماء اور فقہا کو بلایا اور ان سے سوالات شروع کیے۔ اس نے دیکھا کہ عامر شعبی اور حسن بصری کے جوابات سے علم اور تفقہ جھلکتا ہے، اس لیے اس نے تمام علماء کو رخصت کر دیا اور ان 2 عالموں کو لے کر خلوت میں چلا گیا۔ پہلے اس نے عامر شعبی سے کہا کہ اے ابو عمر، میں عراق میں امیر المومنین کا والی اور امین ہوں، ان کی اطاعت پر مامور ہوں، رعایا کی حفاظت و نگہبانی میرے فرائض میں داخل ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ رعایا محفوظ رہے، یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی ان کی بہتری اور خیرخواہی کا متلاشی رہتا ہوں۔ اس کے باوجود بعض اوقات مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں ان کا کچھ مال بحق بیت المال ضبط کر لیتا ہوں، مستقل رکھنے کے ارادے سے نہیں بلکہ محض اس لیے تاکہ مجرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تائب ہو گیا تو میں اس کا مال واپس کر دوں گا، لیکن جب امیر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے فلاں شخص کا مال ضبط کر لیا ہے تو وہ مجھے یہ مال واپس نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔
لیکن یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی ہدایت کے بموجب عمل کروں، لیکن امیر المومنین کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ بتلائیں کہ کیا اس طرح کے امور میں مجھ پر کچھ ذمہ داری ہے یا میں قطعاً بری الذمہ ہوں؟ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے، سلطان بمنزلہ والد کے ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح بھی کرتا ہے۔ اس جواب سے عمر ابن حبیرہ بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے مجھ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رائے دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تم نے یہ کہا کہ میں عراق میں امیر المومنین کا نائب اور امین ہوں اور اطاعت گزاری پر مقرر ہوا ہوں۔ رعایا کی نگہبانی، ان کے حقوق کی حفاظت، ان کی خیر خواہی اور ان کے مفادات کا تحفظ میرا فرض ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تم پر رعایا کا حق لازم ہے اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ چنانچہ میں نے عبد الرحمن ابن سمرہ قرشی رضی اللہ عنہ صحابی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے: من استری رعیت فلم یحطها بالنصیحۃ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہوا اور اس نے ان کی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ سند کے ساتھ یہ روایت بغوی نے معجم الصحابہ میں نقل کی ہے۔ اسی طرح کے الفاظ بخاری و مسلم میں حسن معقل ابن یسار سے منقول ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے: تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں بعض اوقات کسی شخص کا مال محض اس لیے ضبط کر لیتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن جب امیر المومنین کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ میں نے کسی شخص کا مال ضبط کیا ہے تو وہ مجھے واپس نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور میں ان کے حکم پر عمل نہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، اور یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے فرمان کی تعمیل کروں، حالانکہ تم پر امیر کے حق کے مقابلے میں اللہ کا حق زیادہ ہے۔ تمہیں اس کی اطاعت کے بجائے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس امیر کا کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ حکم باری تعالیٰ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق ہو تو اس پر عمل کرو، ورنہ اسے پس پشت ڈال دو۔ اے ابن حبیرہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان قریب تمہارے پاس اللہ کا قاصد آئے گا جو تمہیں اس تخت سے اتار دے گا جس پر تم بیٹھے ہو، اس وسیع محل سے نکال دے گا جس میں تم رہتے ہو، اور تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دے گا۔ اس وقت نہ سلطنت و اقتدار رہے گا، نہ دنیاوی مال و متاع رہے گا۔ تم سب چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر رب کریم کی طرف کوچ کر جاؤ گے۔ اس سفر میں تمہارا رفیق تمہارا عمل ہوگا۔ اے ابن حبیرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یزید سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ یاد رکھو، اللہ کا حکم ہر حکم پر مقدم ہے، اس کی مرضی ہر مرضی پر فائق ہے۔ میں تمہیں اس عذاب خداوندی سے ڈراتا ہوں جو مجرموں پر نازل ہو کر رہے گا۔ ابن حبیرہ نے اس صاف گوئی کا برا منایا اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ خاموش رہیں اور امیر المومنین کے ذکر سے اعراض فرمائیں، اس لیے کہ وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب حکم بھی اور صاحب فضل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی سربراہی اس لیے تفویض کی ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں اور اس منصب کے لائق ہیں۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابن حبیرہ، حساب کا معاملہ درپیش ہے، وہاں کوڑے کا بدلہ کوڑے سے اور غضب کا بدلہ غضب سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص تجھے نصیحت کرے اور آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو تجھے فریب دے اور دنیا کا طامع و حریص بنا دے۔ ابن حبیرہ بے حد خفا ہوا اور اسی عالم میں اٹھ کر چلا گیا۔ شابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابو سعید، آپ نے امیر کو ناراض کر دیا ہے اور اس کے دل میں کینے کی آگ بھر دی ہے، اب وہ ہمیں اپنے حسن سلوک سے محروم رکھے گا۔ انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا کہ اے عامر، مجھ سے دور رہو۔ شابی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حسن کی خدمت میں تحائف اور نذرانے پیش ہوئے اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ واقعتاً وہ اسی اعزاز کے اہل تھے جو انہیں ملا اور ہم اسی حقارت کے مستحق تھے جو ہمیں نصیب ہوئی۔ میں نے حسن بصری جیسا عالم نہیں دیکھا، وہ ہم علماء میں ایسے تھے جیسے اسب تازی دوغلی نسل کے گھوڑوں میں ممتاز رہتا ہے، انہیں جہاں بھی دیکھا ممتاز ہی پایا۔ وہ ہر جگہ ہم پر غالب رہے، اس لیے کہ ان کا ہر عمل اور ہر قول باری تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا، جبکہ ہمارا مطمع نظر عمرا کی قربت تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے اللہ تعالی سے یہ عہد کیا کہ میں کسی حاکم یا والی کے پاس اس کی تائید و حمایت کے ارادے سے نہیں جاؤں گا۔ محمد بن واسع ابن ابی بردہ کے پاس گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ تقدیر کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے پڑوس میں اہل قبور ہیں، ان کے بارے میں سوچو، اس طرح تم تقدیر کے سلسلے میں کسی سوال کی ضرورت محسوس نہیں کرو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین ابو جعفر منصور کی مجلس میں حاضر تھا، وہاں ابن ابی زویب بھی تھے اور مدینہ کا والی حسن ابن زید بھی موجود تھا۔ اتنے میں غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ابو جعفر سے حسن ابن زید کی شکایت کی۔ ابو جعفر نے حسن ابن زید سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ شکایت کرنے والوں کے بارے میں ابن ابی زویب سے دریافت کیجئے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ ابو جعفر نے ابن ابی زویب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قوم لوگوں کی اہانت کرتی ہے اور انہیں ایذا پہنچاتی ہے۔ ابو جعفر نے غفاریوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے بارے میں ابن ابی زویب کا خیال سنا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان سے حسن ابن زید کے متعلق بھی دریافت کریں۔ ابو جعفر نے ابن ابی زویب سے دریافت کیا کہ حسن ابن زید آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ غیر منصفانہ فیصلے کرتا ہے۔ ابو جعفر نے حسن سے کہا کہ تم نے اپنے متعلق ابن ابی زویب کی رائے سنی، وہ نیک آدمی ہیں، ان کا خیال بدنیتی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ حسن نے جواب دیا امیر المومنین آپ ان سے اپنے متعلق بھی پوچھیں۔ خلیفہ نے اپنے بارے میں ان کی رائے جاننی چاہی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ مال ناحق حاصل کیا ہے اور غیر مستحقین میں صرف کیا ہے، اور میں اس کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ ظلم آپ کے دروازے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سن کر منصور اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب پہنچ کر ان کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا تو روم، فارس، ویلم اور ترک تم سے یہ جگہ چھین لیتے۔ ابن ابی زویب نے فرمایا امیر المومنین آپ سے پہلے منصب خلافت پر ابو بکر و عمر فائز رہ چکے ہیں، انہوں نے حق کے ساتھ مال لیا اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا، جبکہ روم و فارس کی گردنیں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ منصور نے آپ کو سزا دینے کا ارادہ ترک کیا اور کہنے لگا کہ خدا کی
کی قسم اگر مجھے تمہاری صداقت کا یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ ابن ابی ذؤیب نے کہا بخدا امیر المومنین، میں آپ کے لیے آپ کے صاحبزادے مہدی سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب ابن ابی ذؤیب دربار سے باہر آئے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس واقعے پر مبارکباد دی اور فرمایا کہ مجھے اس ظالم کے ساتھ تمہاری صاف گوئی سے بے حد خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بات بری معلوم ہوئی کہ تم نے اس کے لڑکے کو مہدی کہا۔ ابن ابی ذؤیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، مہدی سے میرا اشارہ ہدایت کی طرف نہیں تھا بلکہ مہدی کی طرف تھا۔ عبد الرحمن ابن عمر اوزائی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں ساحل میں تھا مجھے خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلایا، میں اس کے پاس گیا اور اسے خلافت کے آداب کی رعایت کے ساتھ سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تاخیر سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے تاخیر کا سبب بتلانے کے بجائے بلانے کا مقصد دریافت کیا۔ خلیفہ نے کہا کہ ہم آپ سے اخذ و استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے اس مقصد سے بلایا ہے تو میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ خلیفہ نے کہا بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ آپ میری درخواست پر نصیحت فرمائیں گے۔ بہرحال میں حاضر ہوں اور ہمہ تن متوجہ ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ میں نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے۔ میری یہ بات سن کر ربیع چیخ اٹھا اور اس نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منصور نے اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ یہ ثواب کی مجلس ہے، عقاب کی نہیں ہے۔ منصور کے اس طرز عمل سے میرا دل مطمئن ہو گیا اور گفتگو کرنے پر طبیعت آمادہ نظر آئی۔ میں نے کہا امیر المومنین مجھ سے یہ حدیث ملحول نے ان سے عطیہ ابن بشر نے بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر وألا كانت حجة من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله بها سخط عليه۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے وہ نعمت خداوندی ہے جو اس کے پاس آئی ہے۔ اگر اس نے یہ نصیحت یا نعمت شکریہ کے ساتھ قبول کر لی تو بہتر ہے، ورنہ وہی نصیحت اس پر اللہ تعالی کی حجت بن جاتی ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں میں اور باری تعالی کی ناراضگی میں زیادتی کا باعث ہو۔ امیر المومنین مجھ سے مکحول نے بیان فرمایا، ان سے عطیہ ابن یاسر نے یہ روایت نقل کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما وآل مئت نما لرعیتہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ ابن ابی دنیا اور ابن عدی کی حدیث ہے۔ جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کا رویہ اختیار کر کے مرے گا اس پر اللہ تعالی جنت حرام فرما دیں گے۔ امیر المومنین حق کو ناپسند کرنے کا مطلب باری تعالی کو ناپسند کرنا ہے، کیونکہ باری تعالی حق مبین ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتیوں پر شفیق، اللہ کے محبوب اور لوگوں کے نزدیک محمود تھے، آپ کی قرابت کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا کی اور جگہ بنائی۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ بھی حق پر عمل پیرا رہیں، حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لوگوں کی عیب پوشی کریں، ان کی فریاد سنیں اور داد خواہی کریں، مظلوموں پر اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ رعایا کی خوشی سے آپ کو راحت ہو اور اس کی تکلیف سے آپ کو دکھ ہو۔ پہلے آپ کو صرف اپنی ذات کی فکر تھی، اب اس ملک کا بار آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اس میں عرب و عجم کے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ آپ کے عدل و انصاف میں ان سب کا حصہ ہے۔ اگر یہ سب کھڑے ہو جائیں اور ہر شخص اپنی مصیبت اور حق تلفی کی شکایت کرنے لگے تو آپ کا عمل کیا ہوگا؟ بلا
شبہ اگر آپ نے ظلم کیا تو قیامت کے روز یہ سب لوگ جو آج آپ کے محکوم ہیں ہجوم کی صورت میں باری تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی حق تلفیوں کی شکایت پیش کریں گے۔ امیر المومنین مجھ سے مقحول نے ان سے عروہ ابن رویم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ٹہنی تھی جس سے آپ مسواک فرما رہے تھے اور منافقین کو ڈرا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی شاخ ہے جس سے آپ نے اپنے امتیوں کے دل توڑ دیے اور ان میں خوف و ہراس بھر دیا، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ غور کیجئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے بندوں کا خون بہاتے ہیں، ان کے جسموں سے کھالیں اتار لیتے ہیں، ان کے شہر ویران کر دیتے ہیں اور انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں اور انہیں مضطرب و بے چین کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین مجھ سے مکحول نے، ان سے زیاد نے، ان سے حارثہ نے، ان سے حبیب ابن مسلمہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے قصاص لینے کے لیے فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک یا لکڑی سے کسی اعرابی کے جسم پر نادانستگی میں خراش آ گئی تھی۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم اور متکبر بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرا جسم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالتے تب بھی میں بدلہ نہ لیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ابی دنیا نے نقل کی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصى من نفسه۔ یہ حاکم عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ سید ابن حزیر کے ساتھ پیش آیا تھا، جس پر آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ مجھ سے قصاص لے لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ نفس کو اسی کے نفع کی خاطر تربیت دیں اور اس کے لیے اپنے پروردگار سے امان حاصل کریں اور اس جنت کی رغبت کریں جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: لقید قوس احدکم من الجنہ خیر له من الدنیا وما فیها۔ تم میں سے کسی کے لیے جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ کا ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی دنیا نے یہ روایت اوزاعی سے مفصل نقل کی ہے اور بخاری نے کچھ اختلاف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مختصراً نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی سلطنت پائیدار ہوتی تو پہلے لوگوں کے پاس رہتی، آپ تک نہ پہنچتی۔ جس طرح یہ پچھلوں کے پاس نہ رہ سکی، اسی طرح آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی۔ امیر المومنین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 49۔ انہوں نے فرمایا تھا، ترجمہ: اس کتاب نے بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ صغیرہ سے تبسم مراد ہے اور کبیرہ سے ہنسی۔ جب تبسم اور ہنسی کا حال یہ ہے تو ان اعمال کا کیا حال ہوگا جو زبان اور ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں۔ یا امیر المومنین، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ اگر بکری کا بچہ نہر فرات کے کنارے ضائع ہو جائے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے اس کے ضائع جانے کا مواخذہ ہوگا۔ غور فرمائیں، جو لوگ آپ کے قریب آپ کے شہر میں ہیں آپ کے در پر عدل سے محروم رہ جائیں، ان کے مواخذے سے آپ کس طرح بچیں گے؟ امیر المومنین، مجھے اس آیت کی وہ تفسیر معلوم ہے جو آپ کے دادا سے منقول ہے، یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیدلک عن سبیل اللہ۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 26۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور میں اسی طرح خطاب فرمایا کہ اے داؤد، جب تمہارے پاس مدعی اور مدعی علیہ آئیں اور تمہارے قلب کا میلان ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو تو تم ہرگز یہ تمنا مت کرنا کہ حق اس کی طرف ہو اور وہ اپنے حریف پر غالب آ جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی نبوت تم سے چھین لوں گا، پھر تم زمین پر میرے خلیفہ نہیں رہو گے اور نہ تمہیں پیغمبری کا شرف حاصل رہے گا۔ اے داؤد، بندوں کے لیے رسولوں کی حیثیت چرواہوں کی سی ہے کہ وہ حفاظت کے طریقوں سے واقف ہوتے ہیں اور سیاست میں نرمی سے کام لیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں اور کمزور و لاغر کو دانہ پانی دیتے ہیں۔ امیر المومنین، آپ ایک ایسی امانت کا بار سنبھالنے کی آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اگر وہ امانت آسمانوں اور زمین پر پیش کی جاتی تو وہ اٹھانے سے انکار کر دیتے اور ڈر جاتے۔ مجھ سے یزید ابن جابر نے اور ان سے عبد الرحمن ابن عمر انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کسی انصاری کو صدقات کی وصولیابی کے لیے مقرر فرمایا۔ چند روز کے بعد اسے مدینہ منورہ میں مقیم دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصولیابی کے لیے نہ جانے کی وجہ دریافت کی اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لیے اس عمل کا اجر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے اجر کے برابر ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولا يلا شيء من امور الناس الا اتى به يوم القيامة مغلولة يده الى عنق لا يفقه الى عدله فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر أن تفاد تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد في حاسب فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسي عن خرق به ذلك الجسر فيحوي به في النار 70 خريفا۔ جو حاکم لوگوں کے معاملات میں کسی معاملے کا والی ہوگا وہ قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور انہیں اس کے عدل کے علاوہ کوئی چیز نہ کھول سکے گی۔ بہرحال وہ اسی حال میں جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا۔ وہ پل اسے اس قدر شدید جھٹکا دے گا کہ اس کا عضو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر وہ اپنی اصل حالت پر واپس آئے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ نیکوکار ہوگا تو اپنے احسان کی وجہ سے نجات پائے گا اور بدکار ہوگا تو پل اس جگہ سے پھٹ جائے گا اور وہ اس دوزخ میں 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں جا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس شخص سے سنی ہے؟ اس نے جواب دیا، ابو ذر اور سلمان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو بلایا اور تصدیق چاہی۔ ان دونوں حضرات نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
جب حکومت کی یہ خرابی ہے تو اب کون اسے اختیار کرے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ شخص اختیار کرے گا جس کی ناک کٹ جائے اور رخسار زمین سے جا لگے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحتیں سن کر منصور دھاڑیں مار مار کر رویا اور اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا۔ اسے روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ پھر میں نے کہا امیر المومنین، آپ کے جد امجد حضرت عباس ابن عبد المطلب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ معظمہ یا طائف یا یمن کی حکومت مانگی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا یا عم النبی نفس تحییہا خیر من امارت لا تحصیہا، چچا جان اگر آپ ایک نفس کو زندہ رکھیں یعنی عبادت و ریاضت سے، وہ اس حکومت سے بہتر ہے جس کا آپ احاطہ نہ کر سکیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی دنیا نے بلا سند اور بیہقی نے جابر سے مرفوعاً نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چچا کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ تعلق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ انہیں حکومت کی خاردار وادی میں قدم رکھنے سے منع فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ میں قیامت کے روز تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 214، اور آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے، تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا انی لست اغنی عنکم من اللہ شیئا ان لی عملی ولکم عملکم، اللہ تعالیٰ سے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، میرے لیے میرا عمل مفید ہوگا اور تمہیں تمہارا عمل فائدہ دے گا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ابی دنیا نے بلا سند نقل کی ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مگر اس میں الفاظ لی عملی ولکم عملکم نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر وہی شخص حکومت کر سکتا ہے جو شعور کی پختگی اور رائے میں اصابت رکھتا ہو، برائی سے دور ہو، اس کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ قرابت داروں کی حمایت کرے گا، نیز اسے اللہ کے باب میں کسی ملامت کا خوف نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حاکم 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود بھی محنت کرے اور اپنے اعمال سے بھی محنت کرائے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر دراز ہے۔ دوسرا حاکم وہ ہے جو خود تو محنت کرتا ہے لیکن اعمال کو محنت کی راہ پر لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ ضعیف حاکم ہے اور اپنے ضعف کی بنا پر ہلاکت کے قریب ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ تیسرا حاکم وہ ہے جو خود عیش کرے اور اعمال سے محنت کرائے، یہ حتمہ ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الرعاءۃ الحتمہ، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائض ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بدترین چرواہا حتمہ ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حتمہ اس چرواہے کو کہتے ہیں جو گلہ بانی کے طریقے سے ناواقف ہو اور اپنے جانوروں پر ظلم کرتا ہو، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھا حاکم وہ ہے جو خود بھی عیش کرتا ہو اور عمال کو بھی عیش کوشی میں مشغول رکھتا ہو، یہ حاکم اور عمال سب ہلاکت کے قریب ہیں۔ امیر المومنین، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ قیامت کے لیے دوزخ کی آگ بھڑکائی جانے لگی ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا اے
اے جبرائیل مجھے دوزخ کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ عرض کیا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے، چنانچہ 1000 سال تک یہ آگ جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلائی یہاں تک کہ زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب یہ آگ سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس کے شعلے نظر آتے ہیں اور نہ بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اگر دوزخیوں کا ایک کیڑا بھی دنیا والوں کو نظر آ جائے تو سب کے سب مر جائیں، ان کے پانی کا ایک ڈول زمین کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو پینے والے ہلاک ہو جائیں، ان کی زنجیر کی ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ اس کی حرارت سے پگھل جائیں اور اپنی جگہ برقرار نہ رہیں، کسی شخص کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد باہر نکالا جائے تو دنیا کے لوگ اس کی بدبو سونگھ کر اور اس کی بدروئی سے دہشت کھا کر مر جائیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رو دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا محمد آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، معاف کیے جا چکے ہیں۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تم تو روح الامین اور اللہ کی وحی کے امانت دار ہو۔ عرض کیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا انجام ہاروت اور ماروت جیسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا جو مرتبہ ہے میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا اور مجھے سوء عاقبت کا خوف برابر ستاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں روتے رہے یہاں تک کہ آسمان سے ندا آئی کہ اے جبرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے مامون کر دیا ہے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو اور اس کی پاداش میں تمہیں عذاب دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مقابلے میں اسی طرح افضل ہیں جس طرح جبرائیل تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ ابن ابی الدنیا نے بلا سند نقل کی ہے۔ امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر مدعی علیہ میرے سامنے ہوں اور میں ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوں اور اس کی رعایت کرنے لگوں، خواہ وہ میرا قریب ہو یا بعید، تو مجھے مہلت نفس نہ دینا۔ امیر المومنین، سب سے زیادہ دشوار گزار اور پرمشقت کام اللہ تعالیٰ کے حق کی بجا آوری ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی بزرگی تقوی ہے، اور جو شخص اطاعت الہی کے ذریعے عزت طلب کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، اور جو معصیت کی راہ سے عزت کا طالب ہوتا ہے اس کے مقدر میں رسوائی اور ذلت لکھی جاتی ہے۔ یہ چند نصیحتیں ہیں جو میں نے آپ کی طلب پر آپ کے فائدے کے لیے کی ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں اٹھ کر چلنے لگا۔ منصور نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اگر امیر المومنین اجازت دیں تو اہل و عیال کے پاس وطن جاؤں گا انشاءاللہ۔ خلیفہ نے واپسی کی اجازت دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے گراں قدر نصیحتوں کا خزانہ مرحمت فرمایا۔ میں آپ کی یہ نصائح قبول کرتا ہوں اور ان پر عمل کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ اللہ خیر کی توفیق دینے والا اور خیر کے کام پر اعانت کرنے والا ہے۔ میں اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کفیل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی توجہات سے محروم نہیں رہوں گا۔ آپ کا کلام مؤثر اور مقبول مفید ہے۔ آپ کی نصیحت خود غرضی کے شائبے سے پاک ہے۔
محمد ابن مصعب کہتے ہیں کہ خلیفہ نے اوزاعی کے لیے زاد راہ تیار کرنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا کہ نہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور نہ مجھے یہ منظور ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے ذریعے اپنی نصیحتیں فروخت کروں، کیونکہ آپ کا مزاج سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے زاد راہ لینے پر اصرار نہیں کیا اور انہیں بصد عزت و تکریم رخصت کیا۔